السلام علیکم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ علیکم پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور انہیں خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین امت کے ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء کرام اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے، لیکن جو مقام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستو، اللہ پاک کے ولی حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حنبلی طریقے کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی ایسی عجیب و غریب کرامات بھی آپ ویڈیو میں جانیں گے جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بامطابق 17 مارچ 1078 ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ ہمہ وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھانا قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نفس، جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاک باز، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ سیرت کی مختلف کتب میں درج ہے۔ ایک روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑے اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ بھی اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اتنے طویل مجاہدے کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی طویل مجاہدے کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں قرآنی تعلیم اپنی والدہ کے گہوارے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیج دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جید علماء میں سے ہو۔ دوستو، تمام علماء و اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں
کہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا۔ میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بچپن میں ہی آپ سے ولایت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا اور ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھ سے کلام کیا کہ اے عبدالقادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ جب آپ کو رسم بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، استاد صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد صاحب نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پارے کب اور کیسے پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ تھیں، جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید مکمل کیا، حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اور خرق عادات اتنے کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن اور جوانی کے آغاز ہی سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، جس کا سلسلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک جاری رہا۔ شیخ علی بن بستی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت جید علماء کرام و بزرگان دین سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل، آپ کی عظمت اور بلند مقام کے معترف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں غنیمت الطالبین اور فتح الغیب جیسی مارکت الآراء تصانیف آج تک اپنا جواب نہیں رکھتی۔ آپ کی تالیفات نے کفر الحاد کی تاریکیوں اور گمراہی کی ظلمتوں کو اسلام کے روشن چراغ کے ذریعے دور کرنے میں مثالی کردار ادا کیا اور علم و عرفان کے وہ گوہر آبدار بکھیرے کہ طبیعت انہیں چنتے چنتے سیر نہیں ہوتی۔ زمانہ طالب علمی ہی سے حضرت شیخ مجاہدات و ریاضت میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ مجھ پر فاقوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بڑا لمبا فاقہ ہوا، تقریباً 20 روز تک کچھ کھانے کی چیز دستیاب نہیں ہوئی اور میں بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکا۔ اب میں گری پڑی چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک بازار پر پہنچا، جہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی محتاج بازار میں موجود ہیں، تو میں ان کے لیے بازار کو چھوڑ کر واپس چلا آیا اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں موت سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹی اور بھنا ہوا گوشت لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ وہ لقمہ منہ تک اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھ کو بھی کھانے پر بلایا۔ اولاً تو میں نے انکار کیا، مگر جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں پہنچ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے دوران اس نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا نام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب میں نے اپنا نام اور رہائش بتائی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں تم کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ میرا خرچ بھی ختم ہو گیا اور میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا تھا۔ میرے پاس سوائے تمہارے مال کے اور کچھ نہ تھا، اور آج میں نے چوتھے روز تمہارے مال سے یہ خریدا ہے تاکہ پیٹ میں کچھ پڑ جائے۔ اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہو، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ یہ تمہارا مال ہے جو تمہاری والدہ نے تم کو پہنچانے کے لیے دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے اس کو بھی کچھ مال دیا اور انہیں رخصت کیا۔ تو یہ تھی ناظرین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری۔ آپ کی بے شمار کرامتیں مشہور ہیں، پوری دنیا میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور ایسی ہی ویڈیو
ایسی ہی ہسٹری بزرگان دین کی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل چشتی آشرم کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔